وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، فرماتے اذکر اذ قال ربک، ترکیب وہ تو آ جائے گی نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، اس میں کوئی مشکل تھا۔ وَإِذْ قَالَ اذکر اذ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب پروردگار نے ازل میں فرمایا فرشتوں سے انی جاعل فی الارض خلیفۃ، انی خالق خلیفۃ فی الارض، زمین میں ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ جاعل خالق کے معنی میں ہوگا تو خلیفۃ ایک مفعول فی الارض اس کے ساتھ متعلق ہے، اب دوسرا مفعول بنانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جعل خلق کے معنی میں ایک مفعول بھی چاہتا ہے، وجعل الظلمات والنور، بتایا تھا صبح، سمجھ رہی میں۔ اور دوسرا یہ کہ انی مسیر خلیفۃ کائنا فی الارض، بولو خلیفۃ کائنا فی الارض، اس وقت خلیفۃ مفعول اول ہے، اور فی الارض ثابتا کائنا یہ مفعول ثانی ہے جاعل کا، اور جاعل اس وقت مسیر کے معنی میں ہو گیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، خلیفہ کیا ہے؟ خلیفہ مولانا یخلف اللہ یخلفنی فی تنفیذ الاحکام الشرعیت، میرا خلیفہ بنے گا اللہ کا احکام شرع، یہ خلیفتن کا جو تا ہے یہ مبالغہ کے لیے، بڑا خلیفہ، اللہ کے خلیفے بہت ہیں، سب سے بڑا خلیفہ انسان ہے، سب کو سبحان اللہ، یہ تا مبالغہ کے لیے، جیسے علامۃ الدہر والقہر والغضب والطوفان وعلیہ ما علیہ وفیہ ما فیہ ولہ ما لہ استعپد غدا غدا غدا، حضرت علامہ آیا ہے، علامہ علامہ علامہ، اور علامہ جب خطبہ پڑھتا ہے الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ، اوفو کو کیا پڑھتا ہے؟ اوفوا عہدہ، الذین آ گیا تو اوفو نہیں بنے گا، اوفو آ گیا تو پھر الذین کی چھٹی کر دو، آیا سمجھ؟ اس کو اوفو اور اوفو کا فرق نہیں ہے، لیکن معلوم علامہ ہو، علامہ علامہ، سمجھتا ہے؟ لفظ علامہ پریشان ہے کہ یا اللہ میں کس جگہ پر آ گیا، جیسے کہ ہمارے بیروہی بلوچ بھی نور احمد، محمد نور، نور احمد، نور علی، اور برمی بنگالی نام رکھتے نور العالم، نور الہادی، نور البشر، لفظ نور حیران ہے، یا اللہ میں تو قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ نور سے کس بنگالی برمی کے ساتھ کیسے بس گیا؟ ایسے میری ایسی کل اٹھا لے کہ پھر بھی نور نور عالم، نور الہادی، نور البشر، لفظ بھی پریشان ہے، سمجھے؟ حضرت اقدس مولانا بدر عالم رحمت اللہ علیہ، سمجھے؟ اکابرین ہمارے، حضرت فرماتے کہ میں حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کے قریب تھا، تو ایک بدو نے کہا کہ مسمو کیا؟ میں نے کہا اسمی بدر العالم، کہا عیش گلتا، کیا کہا آپ نے؟ میں نے کہا بدر العالم، کیا عیش دگول، کیا کہہ رہے؟ میں نے کہا بدر العالم، کیا اتعرف معنی بدر العالم؟ بدر العالم کا معنی جانتے؟ چودھویں کی چاند۔ میں نے کہا نام میں جانتا ہوں، کہا کہ وہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ وہ چودھویں کا چاند، پوری دنیا کی چودھویں، کہا وہ کالو خان اپنی شکل دیکھ، تو چودھویں کا چاند ہے، چودھویں کا چاند آمینہ کا لال ہے جو اس مزار میں آرام کر رہا، سمجھے؟ مولانا فرماتے میری زبان بند ہوگی، میں نے کہا اس کے ساتھ کون، اس کے بعد کون سی گفتگو کروں گا؟ تو لفظ نور اس طرح ہمارے ساتھ پھنسا ہوا۔ خلیفہ بہت ہے اللہ کے، سمجھے؟ لیکن خلیفہ کا تا مبالغہ کے لیے، یہ مبالغہ مصدر و تانیث و وحدت مبالغہ، عوض و نقل و مذکر یا زائدہ، یہ کئی قسمیں 8-10 قسمیں تا کے آ جاتے ہیں اس شعر میں آگے، سمجھے؟ تو خلیفہ کبیر وہ انسان ہے، سمجھتا؟ میں یخلفونی جو میرا خلیفہ بنے گا وہ انبیاء ہے، اس کے اصل فرد انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ایک۔ دوسرا یہ کہ یخلف الملائکۃ، کہ اب زمین کو یہی آباد کریں گے انسان۔ تیسرا یہ کہ یخلف الجن، جن کے، سمجھے؟ چوتھا یہ کہ یخلف بعضهم بعضا، یخلف بعضهم بعضا، محمد قاسم نانوتوی چلا جائے گا، رشید گنگوہی اس دنیا سے چلا جائے گا، سمجھے؟ ایسے چلے جائیں گے اور نالائق منظور جگہ پر بیٹھ جائے گا، ترجمہ پڑھائے گا، سمجھتا ہے؟ بہرحال انسان جیسے ایک دوسرے کے خلیفے، سلیم اللہ چلا گیا، اس کی جگہ پر میرے جیسے نالائق ہم لوگ بھی سبق پڑھا رہے ہیں، شیخ الحدیث بن گئے، سمجھے بھائی؟ سبحان اللہ ہے مولانا، آپ کو سمجھ میں آیا؟ یخلفونی فی تنفیذ الاحکام الشرعیہ، احکام شریعہ کی نفوذ میں، اور یخلف الملائکہ، یخلف الجن، یخلف بعضهم بعضا۔ اڑے خلیفہ سمجھ میں آ گیا؟ قال ربک، دا دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ فارشی بان عالم دے، دا فضیلت تفضیل دا اغا نوع دا انسان تا و انواع عقلاء باندے، عقلاء خو پیریان ملائکی دی،
لیکن فضیلت اور کہ اللہ نوع د بنی ادم لا و نوع د ملائکو او په نوع د پیریانو باندې نو فضیلت دا ده چې ابتدا وګوره جی وإذ قال ربك یاد کا پاوی کہ وی رب ستا ملائکو تا انی جاعل ذکر دون کے فی الارض پدما کی خلیفتا خلیفہ تاتی دا پار دا مبالغی دا خلیفہ گردوم نو خلیفہ گردوم پدما کی یاد کرو جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں زمین میں ایک نائب، ایک خلیفہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کے مفاخر ظاہر کرنے کے لیے فرمایا کہ میرا ارادہ ہے کہ روئے زمین میں ایک زمینی مخلوق کو اپنے احکام، اوامر و نواہی بندوں تک پہنچانے کے لیے پابند کر دوں، مکلف بناؤ۔ خلیفتاً، خلیفہ، کیونکہ پہلے فرشتے پیدا ہوئے، پھر جنات پیدا ہوئے، پھر انسان پیدا ہوا، تو بعد میں آنے والے کو خلف یخلف، بعد میں آنے والا۔ خلیفے کو خلیفہ کیوں کہتے؟ وہ اپنے بڑے کے بعد ہوتا ہے۔ ابو بکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہے، عمر حضرت ابو بکر کے خلیفہ ہے، عثمان ان سب کے ہیں، علی ان سب کے ہیں، حسن سب کے ہیں۔ خلیفہ علماء کہتے ہیں کہ بعد، اس کا اصل معنی ہے بعد میں آنے والا، لیکن شیخ سعدی نے اپنے ترجمے میں، زاہدی نے اپنے ترجمے میں، شاہ ولی اللہ نے فتح الرحمان میں، شاہ عبد العزیز نے فتح العزیز میں، شاہ عبد القادر نے موضح القرآن میں، شاہ رفیع الدین نے ترجمے میں، شیخ الہند نے، حکیم الامت نے، سارے اکابر علماء تفسیر نے ترجمہ کیا ہے، میں اپنا نائب بھیجوں گا، اپنا نائب۔ اس پر بعد لوگ خفا ہے کہ وہ خدا کا نائب کیسے ہو سکتا ہے؟ نائب تو پھر مناب بنتا ہے، لیکن یہ اعتراض کرنے والوں کی کمزوری ہے، انہوں نے بات سمجھی نہیں ہے۔ جیسے ایک بھائی کا دوسرا بھائی خلیفہ، یہ مراد نہیں ہے۔ جیسے پیغمبر کے بعد ابو بکر خلیفہ، یہ مراد نہیں ہے۔ جیسے ابو بکر کے بعد عمر خلیفہ، یہ مراد نہیں ہے۔ جیسے ایک بادشاہ رعایا کو کہے کہ یہ میری ذمہ داری چند لمحوں کے لیے آپ کو دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اپنا دین، اپنے اوامر و نواہی انبیاء علیہ السلام کے ذریعے بندوں تک پہنچائے ہیں، تو نائبہ فی تنفیذ اوامرہ و نواہیہ، الانسان نائبہ فی تنفیذ اوامرہ و نواہیہ لا فی الالوہیہ ولا فی شہنشاہیتہ۔ یاد کرو جب تیرے رب نے کہا فرشتوں سے، بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں اپنے احکام کے نفاذ کا ایک خلیفہ۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ کس طرح فرمایا؟ تفسیر ابن جریر میں ایک روایت مفسر ابن جریر نے نقل کی ہے، استشارہم اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے ان سے مشورہ کیا۔ تو بعض لوگوں نے کہا مشورہ تو چھوٹا بڑے سے کرتا ہے، بالکل غلط، بالکل فضول بات۔ وشاورہم فی الامر، پیغمبر کو کہا آپ صحابہ سے مشورہ کریں، صحابہ پیغمبر سے بڑے تھے کیا؟ اور مشورے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں نہیں جانتا ہوں، مشورے کا مطلب یہ ہے کہ ان پر بھی اہمیت واضح کی جائے، ان کو بھی اہمیت بتانے کے لیے کہ ایک عظیم انسان، ایک عظیم منصب کا حامل، ایک عظیم ذمہ داریوں کا پاسدار میری طرف سے آ رہا ہے۔ استشارہم اللہ کا یہ مطلب ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور اس وقت کا تذکرہ سنو
جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس آیتوں کے اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے کا ایک واقعہ بیان فرمایا ہے۔ وہ یہ کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو اس وقت فرشتوں کے سامنے اپنے اس ارادے کا اظہار فرمایا اور یہ فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کا مطلب یہ کہ میں زمین میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جو زمین میں میرے نائب کے طور پر میرے دیے ہوئے احکام کو نافذ کرے اور اس کے مطابق دنیا کا نظام قائم کرے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ اور یاد کرو جب کہ کہا تھا آپ کے رب نے فرشتوں سے میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ۔ اب خلیفہ کے لفظ پر بڑی بحث ہوئی ہے۔ ویسے تو لفظ خلف پیچھے آنے والا خلیفہ، جانشین خلیفہ ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اس کا استعمال جو ہے کثرت کے ساتھ وہ نائب کے لیے، جو بھی کوئی نیابت کسی کی طرف سے کسی کو دے دی جائے، اور وہ اس وجہ سے بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص جو ہے کوئی ہستی اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی جگہ پر نائب آ جائے گا، جانشین آ جائے گا، وہ خلیفہ ہوگا۔ یا فرض کیجئے کسی وجہ سے وہ معذور ہو جائے اور اپنی زندگی میں کسی کو اپنا خلیفہ نامزد کر دے۔ لیکن ایک سبب جس پر ہمارے مفسرین کا اجماع ہے وہ یہ ہے کہ یہ ظاہر بات ہے نہ اللہ تعالیٰ کے غائب ہونے کی وجہ سے ہے، نہ معاذ اللہ اللہ کو موت آئی نہ آئے گی، حی و قیوم ہے وہ، لا یموت، اس کو موت اس پر وارد ہونے والی نہیں ہے۔ پھر معاذ اللہ کوئی عجز نہیں ہے، پھر یہ کہ وہ کہیں غائب نہیں ہے، ہر آن ہر جگہ موجود ہے۔ لیکن یہ ہے کہ کسی ہستی کے مقام اور مرتبے کے اظہار کے لیے بھی اس کے لیے لفظ خلیفہ استعمال ہوتا ہے، اور آدم کے اور ذریت آدم کے خلیفہ قرار دیے جانے کا جو اصل مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ غائب نہیں ہے، وہ حاضر ہے ہر جگہ، ہوا معکم اینما کنتم، لیکن اس نے ایک پردہ غیب حائل کر دیا ہے۔ اس پردہ غیب کے ادھر انسان کو اس نے خلافت عطا فرمائی ہے، اسے نیابت دی ہے، اسے اختیار دیا ہے، اس کو کچھ آٹونومی دی ہے، اور یہ ہے در حقیقت آدم کا وہ مقام اور ذریت آدم کا کہ جو مخصوص ہے اس کے ساتھ۔ تو اس میں دو بحثیں ہیں کہ جب کہا اللہ تعالیٰ نے انی جاعل فی الارض خلیفہ تو اس سے مراد کیا ہے؟ آیا آدم یا ذریت آدم؟ ایک رائے یہ کہ مراد ہے ذریت آدم، نسل آدم، شخص آدم نہیں، اس لیے کہ یہاں پر لفظ آدم کا تذکرہ نہیں ہے، وہ تو آگے آئے گا، وعلم آدم الاسماء کلھا، یہاں پہ خلیفہ کا لفظ مجرد آیا ہے، لیکن اس میں اکثریت کی رائے یہ کہ مراد حضرت آدم ہے شخصاً۔ اس سے آگے بات یہ کہ خلافت کس معنی میں ہے، یہ رائے آج کل بھی بعض لوگ پیش کر رہے ہیں، اور چونکہ ہمارے بزرگوں میں سے اور بڑی شخصیتوں میں سے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ رائے ہے، لہذا ہمارے ہاں اہل علم کا بھی ایک حلقہ ہے، اگرچہ بعض لوگوں نے تو محض یہ جو خلافت کا لفظ ہم نے استعمال کیا ہے تو اس کی تغلیط میں اور اس کی مخالفت میں وہ بات پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خلافت کا کیا سوال، اللہ تعالیٰ تو خود موجود ہے ہر جگہ پر، ہر آن، اس کو تو کوئی معاذ اللہ نہ موت آئی ہے نہ موت آئے گی، پھر خلافت کا کیا سوال؟ تو آدم یا ذریت آدم کے خلیفۃ اللہ ہونے کا تصور ہی گویا کہ ان کے نزدیک غلط ہے، بلکہ وہ تو یہاں تک بھی الفاظ استعمال کر دیتے کہ تو شرک اور کفر ہے، اللہ کا خلیفہ سے مانی دارت۔ لیکن یہ کہ اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ قرآن مجید کی تفسیر میں جب اس طرح کے معاملات میں ہمیں سلف کی طرف بھی رجوع کرنا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ صحابہ کرام سے بڑھ کر ان چیزوں کا جاننے والا اور کوئی نہیں ہے، یہ کوئی مادی علوم نہیں ہے، بلکہ یہ تو وہ حقائق ہے کہ جو حقائق بذریعہ وحی ہی معلوم ہو سکتے ہیں، اور اس کا منبع اور سرچشمہ تو ذات محمدی رہے گی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ذات محمدی سے براہ راست اور اولاً اکتساب کرنے والے صحابہ کرام ہی۔ البتہ صحابہ کرام میں بھی جو اقوال منقول ہوئے ہیں اس میں دو رائے موجود ہیں۔ اکثریت کی رائے یہ ہے کہ یہ خلیفۃ اللہ، میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں زمین میں، اگرچہ یہاں صراحت نہیں ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ زمین میں ایک خلیفہ بناؤں۔ یہ جاعل کا لفظ جب آتا ہے عربی زبان میں، فاعل، اس میں فاعل ہے یہ جاعل، اس میں ایک عزیمت ہوتی ہے، پختہ ارادہ، فیصلہ، وہ اس لیے میں نے یہ ترجمے میں لفظ کا اضافہ کیا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ زمین میں ایک خلیفہ بناؤں۔
लेकिन यह कि अपना खलीफा बनाऊं या किसी और का खलीफा बनाऊं, इसका इम्कान जहां तक मतन का ताल्लुक है आयत के, वो दोनों इम्कानात मौजूद हैं। चुनाचे हमें सल्फ में भी ये दोनों कौल मिल जाते हैं। एक कौल ये है कि चूंकि जिन्नात पहले से थे और जिन्नात ने यहां सरकशी मचाई, उनमें शर का अंसर जो है गालिब है, इस एतबार से कहा गया कि इनको यहां से बेदखल किया गया और उनका खलीफा बनाकर उनके बाद आने वाले हैं आदम और जुर्रियत आदम, तो गोया कि वो खलीफा हुए जिन्नात के। ये एक राय है और सल्फ में भी मौजूद है, लिहाजा अगर कोई शख्स उसको माने तो मुझे उस पर कोई नकीर नहीं होगी। लेकिन यह कि दूसरी राय की नफी करना यह दर हकीकत ज्यादती है, इसलिए कि सहाबा किराम में भी वो दूसरा कौल ज्यादा मकबूल है कि यह अल्लाह का खलीफा बनाया गया हजरत आदम को। वस्काला रब्बुका लिल मलाइका, कला जुवी स्तारा मलाइकुता इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, ज पैदा गुमा पस मका के खलीफा था न खलीफा। खलीफा से मतलब सो कोई इंसान द अल्लाह खलीफा दे, खुदा खबरा गलत था। कोई इंसान द अल्लाह नाइब दे पर दुनिया की, दा खबरा गलत था। नाइब को आ गई जगद मुनाब कारून सर तरसई, लगा बादशाह वजीर आला पे दौरा बांधी जी बाहर, नोगा पखपल जाए बांधी चीफ जस्टिस मुकर्रर की, न चीफ जस्टिस द वजीर आजम कारून कई कूले शीशे के मुकर्रर की, जगद वजीर आजम कारून सर तरसई न नाइब मुकर्रर की। नो से मतलब इंसान अल्लाह नाइब मुकर्रर करे, नो इंसान दा अल्लाह कारून कई नरादा से नरा। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह आगाज़ी कर गई जे अल खलीफा तो इन्नमा यकूनु अम्मा यगीब व यखलुफु गैरुहु। खलीफा खुद आगा चाने मुकर्रर कीगी चदा आगा पर जाए बांध देख के नास्तेशी और दागा कारून सरता रसूलेशी। और ब्या आगा जिक्र अल्लामा इब्न क़य्यिम जिक्र गई वमनात ताइफतुन हाज़ल इतलाक, या डाले द उलमाउना इतलाक द नाइब द अल्लाह दा मना करे दे। वकालत ला युकालु लिअहदिन अन्नहु खलीफतुल्लाह फ़इन्नल खलीफता इन्नमा यकूनु अम्मन यगीबु व यखलुफु गैरुहु वल्लाहु तआला शाहिदुन गैरु गाइबिन करीबुन गैरु बईदिन राइन व सामिन फमहालुन अन यखलुफु गैरुहु। अल्लाह को हाजिर दे नु दा अल्लाह ना बल सुक खलीफा गर्जोल दा महाल दा निशके दे। और बाज खलक वही चाहत अबू बकर ते खलीफत अल्लाह वेले हो या खलीफत अर्रहमान नहनु इन्ना माशरुन हुनफा नस्जुद बुकरता व असीला। दा शेर हजरत अबू बकर ता सर न वेले शवे ने दे, दा से खाल को ज़ान न जोड़ा करे दा। मिफ्ताह दार सादा दा अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह अवल जिल्द सफ़ा 196 क्या का जिक्र कई। यौदे मिफ्ताह सादा, यौदे मिफ्ताह दार सादा। मिफ्ताह दार सादा दा ताश कुबरा ज़ादा दे मिफ्ताह सादा और मिफ्ताह दार सादा दा अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह। नो अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह वही चे खलीफा इतलाक द नाइब चे इंसान द अल्लाह नाइब दे दा खबरा गलत दा, बल्कि अल्लाह द इंसान खलीफा गर्जी। हदीस के राजी जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसफर तो नागबा दुआवी
اللهم انا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم انت الصاحب في السفر والخلیفۃ فی الاهل. الله تزما خلیفہ زما په حال کې الله د انسان خلیفہ ګرځي. نو دلته کې معنا څه چې آدم علیہ السلام دیوی انی جاعل فی الارض خلیفہ ز پیدا ګوما پزماږي کې خلیفہ. دا معنا نه چې انسان د الله خلیفہ دی. زګای انسان د الله کارونه سرته نشي رسوله. او علامه ابن قیم رحمت الله علیه مفتاح دار السعاده کې په دې باندې بهترین کلام کوي. هغه وایي د خلیفہ اطلاق په الله کیږي چې د انسان خلیفہ دی. انسان په سفر زی الله دا خیال د کور ساتي. دارنګي خلیفہ معنا بیا سو نو معنا کوي د خلیفہ معنا منتہا کی المنتہا 155 کی معنا کوي ایل خلیفہ تو امن قبلک ذا انی جعل فی الارض خلیفہ زگرزو ما پسمگا کی خلیفہ. سمطلب الخلیفہ تو امن قبلک خلیفہ دا چانا چستانا مخی تیر شوی دی. زمطلب جناتنا خلیفہ زکا مخی جنات اسیدل دنیا کے. یادم ملائکنا خلیفہ زکا غی دنیا کے اسیدل. نمانا دا انی جعل فی الارض خلیفہ زب پیدا گما پس مکا کی خلیفہ تان یو نائب د پیریانو. او علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ وی وجمهور اهل التفسیر من السلف والخلف على انه جعله خلیفة عمن كان قبله في الارض خلال الجن الذين كانوا سكانها وخلال الملائكة الذين سكنوها بعد الجن. چاویلی د پیریان نه خلیفہ چاویل جناتو نه خلیفہ. زاد المسیر کے علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ دارنگی النکات والعیون کے علامہ ماوردی اگئی گانے معنی کئی. یو معنی دا انی جائل فی الارض خلیفہ زپیدا گما پس مکا کی یو قائم مقام د پیریانو یو نائب د پیریانو. زګا مخ کی دنیا کې پیریانو سیدل. نو چې انسانان پیدا شو نو چې کم ځای ته به انسانان تلل پیریان بدالته نه تختیدل. دویمه معنا انی جاعل فی الارض خلیفہ. خلیفہ معنا قوما یخلف بعضهم بعضا. ز پیدا کوما پس مکا کی داسی او قوم چې د یو بل نه رستو برازي. خلیفتن یعنی قوما یخلف بعضهم بعضا. داسی او قوم چې د یو بل نه رستو برازي. پلار بئی د پلار بزای بزی زوی بزای بنواسه رازی. او دا مانا قرآنم کئی. سورہ انعام آیت نمبر 165 گو رہی یوصل 55. القرآن یفسر بعضه بعضا. اتماسی پارا سورہ انعام آیت نمبر 65 165. والذی جعلکم خلائف الارض. دا اللہ ذات دے چکر زولی تاسو خلائف الارض. دیو بلنا رستو پادی دن کی پا دنیا کی. خلائف الارض دیو بلنا رستو پادی دن کی پا دنیا کی. دارنگی سورہ فاتر یو کم سلوی اختمایاتو گو رئی. سورہ فاتر آیت نمبر 39.
والذی جعلکم خلائف فی الارض دا اللہ ذات دے چې ګرځولې تاسو خلائف فی الارض دیو بلنا رستو پادی دن کی په دنیا کې دارنګي سورہ نمل آیت نمبر 62 دوشویتم سورہ نمل شلم سپارہ آیت نمبر 62 دوشویتم اما یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض وګرځي تاسو لرا خلفاء الارض دیو بلنا رستو پاتې کیدونکي په دنیا کې چې دیو بلنا رستو پاتې کیږي خلفاء الارض دیو بلنا رستو پاتې کیدونکي په دنیا کې دارنګي سورہ زخرف آیت نمبر 60 شپیتم سورہ زخرف آیت نمبر 60 وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ کخوخه زمنگا لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ گرزولی و منگا ستاسونا ملائک پس مکا کی رستو پادگی دون کی دارنگی سورہ مریم آیت نمبر 59 یوکم شپیتم فخلف من بعدهم خلفون چې فتحه د لام شي معنا رستو پاتې کېدل سکون د لام شي مراد نه اهل نو معنا دا فخلف من بعدهم خلفون اضاعوا الصلاه پادشو رستو دین نه اهل اضاعوا الصلاه چې برباد کړه بلنه د الله مولا مرشا صابحاک دننا احلا پاتشا داغد لاسا دنیای مقصود و دین نو ارست نروان شو فخلفا من بعدهم خلفون اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا زرد چوبا غردول شي سخ مقام تا نو خلف مانا پاتی کے دل مانا دا یو مانا خلائفا انی جائلن فی الارض خلیفہ زپیدا گوما پس مگا کی خلیفتان یعنی قومن یخلف بعضهم بعضا دا سی او قوم چه دیو بلنا رستو برازی او دا مانا ماوردیم کڑی دا دارنگی نورم کئیو درم مانا انی جائلن فی الارض خلیفہ ز پیدا گوما پس مکا کی او معمور خلیفہ معمور یعنی زبا آغتا حکم کوم او زما حکم باغا نورو ترسی او دا مانا قرآن ذکر گئی سورہ سواد شپگشتم آیاتو گو رئی سورہ سواد آیت نمبر 26 شپگشتم یا داود انا جعلناک خلیفتا فی الارض و داود منگا گردو لیتا خلیفتا فی الارض معمور پس مکا کی زتا تا حکم کوم تب زما حکم خلق توائے یا داود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق فیصلہ کا پمیند خلقو کی پرشتیا دا ټول معنی فتح الرحمن کے شیخ الاسلام انصاری کړي دي او دا معنی علامہ ماوردی النکات والعیون کے کړي دي دارنګ دا معنی تفسیر قاسمی کړي دي او دا معنی محاسن التاویل هغه دا معنی کړي دي نو یو معنا
انی جائلن فی الارض خلیفہ ز پیدا گوما پزمکا کی یو نائب د پیریانو یا انی جائلن فی الارض خلیفہ ز پیدا گوما پزمکا کی یو داس قوم چې د یو بل رستو برازي یا درم معنا انی جائلن فی الارض خلیفہ ز پیدا گوما پزمکا کی مأمور چې زواغ ته حکم کوم آب زما حکم خلقو ته وایو